حاضرین کرام، قرآن مجید کے دوسرے پارے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 کا ایک چھوٹا حصہ اس فقیر گناہگار نے تلاوت کیا ہے۔ آج کے جمعہ مبارک کا موضوع ہے وفات کی عدت میں عورتوں پر پابندیاں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت شریفہ کے اس حصے میں باری تعالی جل شانہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور تم میں جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑ دیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرا، وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہے ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں عدت۔ بیوی کی عدت، عورت کی عدت۔ عدت 2 طرح کی ہے، ایک مطلقہ کی عدت، طلاق یافتہ عورت کی عدت، اور ایک فوت شدہ مرد کی بیوی کی عدت۔ اس وقت جو موضوع ہے وہ وفات یافتہ مرد کی بیوی کی عدت سے متعلق ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید سے نص قرآنی سے یہ عدت ثابت ہو رہی ہے، جس میں کوئی کمی بیشی کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ فقہا نے حدیث کریمہ کی روشنی میں معتدہ یعنی عدت والی عورت، اس کے لیے کچھ سہولتیں تو بیان کی ہیں شرعی عذر کی بنا پر۔ شرعی عذر کیا ہوتا ہے؟ شرعی عذر اس کو کہتے ہیں کہ شریعت کی روشنی میں کوئی معذور ہو، وہ شرعی عذر کہلاتا ہے۔ یعنی ایسی مجبوری جس میں شرع نے اس کو کچھ رخصت دی ہو، سہولت دی ہو، وہ شرعی عذر ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس رخصت کو حاصل کرنے میں، اس سہولت کو پانے میں کوئی گناہ، کوئی معیوب بات نہیں ہے، وہ شرعی عذر کہلاتا ہے۔ جیسے رمضان میں شرعی عذر ہوتا ہے، کوئی اتنا بیمار ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، معاف ہے، یہ شرعی عذر ہے۔ کوئی ابھی بیمار ہے، بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، تو ابھی روزہ نہیں رکھ سکتا تو ابھی روزہ نہ رکھے، یہ شرعی عذر ہے۔ کوئی سفر میں ہوتا ہے، سفر میں روزہ رکھنے پر مشکلات ہے تو روزہ نہ رکھے، یہ شرعی عذر ہے، اس کو کہتے ہیں شرعی عذر۔ یعنی اللہ کی طرف سے رخصت۔ تو کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی مفتی اس کے بارے میں کوئی قید نہیں لگاتا، کیونکہ اللہ رسول نے رخصت دی ہے، تو کون قید لگائے، کون پابندی رکھے۔ اسی طرح قرآن میں یہ آیا جو ابھی آپ نے سنا، والذین یتوفون منکم، اور جو تم میں سے مر جائیں۔ ظاہر ہے کہ موت آنی ہے، کبھی تو بیوی پہلے فوت ہو سکتی ہے، پھر تو عدت کا کوئی سوال ہی نہیں۔ عدت کا سوال تو تب ہوتا ہے جب شوہر پہلے مر جائے اور بیوی باقی رہ جائے، اب عدت ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے
جو فوت ہو جائیں، والذین یتوفون منکم، تم میں سے جب جس کا وقت آ جائے، اللہ اسے بلا لے اپنے پاس، وہ انتقال کر جائے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ جائے، یعنی شوہر کے انتقال کے وقت بیوی موجود ہو، ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، لیکن وہ حیات ہو، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو فرمایا کہ وہ عورت، وہ بیوی 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہے ہیں، 4 مہینے اور 10 دن، اس کو کہتے ہیں عدت، وہ مدت جس میں عورت اپنے گھر کے اندر رہے، بلا شرعی عذر کے گھر سے باہر نہ جائے، یعنی کوئی ایسا عذر جس کی وجہ سے اس کو نکلنا مجبوری ہو جائے، کوئی بیماری ہو گئی اپنی، یا کوئی کھانا لانے والا نہ ہو، ظاہر ہے کہ بھوکی تو نہیں رہے گی، اگر کھانے کی ضرورت ہو اور کوئی کھانا لانے والا نہیں تو جا سکتی، بیمار پڑ جائے، دوا کی ضرورت ہے، ڈاکٹر گھر میں آ سکتا ہو تو ٹھیک، لیکن اگر ڈاکٹر گھر میں نہیں آ سکتا اور اسپتال جانا ضروری ہو جائے تو کوئی نہیں روکتا، جائے۔ صرف یہ ہے کہ جتنی دیر اس کو باہر رہنا ضروری ہے اتنی ہی دیر رکے، پھر واپس گھر میں آئے، یعنی اگر اسپتال گئی، معالج کے پاس گئی تو علاج میں جتنی دیر لگ سکتی ہے لگے، وہاں سے سیدھے گھر آ جائے، کہیں اور نہیں جا سکتی گھومنے پھرنے ادھر ادھر، کیوں کہ مقصد اس کا یہ تھا کہ علاج کرنے جانا ہے، تو یہ شرعی عذر تھا، اگر یہ عذر نہیں ہوتا تو وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی، منع ہے، شریعت میں منع ہے، یہ نہیں کہ کسی مولوی نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اور وہ عورت جو عدت میں معتدہ اس کو کہتے ہیں، جس کا شوہر مر گیا ہو، اس کو 4 مہینے اور اس کے اوپر 10 دن گزارنا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور یہ 4 مہینے 10 دن چاند کے حساب سے ہے، جس دن انتقال ہوا اس تاریخ سے گنتی کرے، اگر 1 تاریخ ہے چاند کی تو 1 سے گنتی شروع کر دے، کوئی مہینہ 29 کا بھی ہو سکتا ہے، وہ مہینہ کہلائے گا، اور کوئی مہینہ 30 کا ہو تو وہ بھی مہینہ کہلائے گا، کیوں کہ اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا، چاند پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کبھی چاند 29 کا ہوتا ہے، کبھی چاند 30 کا ہوتا ہے، 29 کا چاند ہو تب بھی مہینہ پورا ہو جاتا ہے، اور 30 کا چاند ہو تب بھی مہینہ کہلاتا ہے، تو اس حساب سے چاند کی تاریخوں کا حساب ہوگا، اور اس دن سے شروع ہو جائے گا جس دن سے شوہر کا انتقال ہوا ہے، یہ نہیں کہ آج انتقال ہوا ہو 1 ہفتے بعد کوئی عدت شروع کر رہا ہے اپنی سہولت کو دیکھ کر کہ مجھے تو ابھی یہ کام کرنے ہیں، مجھے تو ابھی یہاں شادیوں میں جانا ہے، مجھے تو ابھی شاپنگ پہ جانا ہے، مجھے کہیں اور جانا ہے، یہ ذرا ہو جائے پھر عدت شروع کریں گے، نہیں، ایسا نہیں، شوہر کے آنکھ بند ہوتے ہی انتقال ہوتے ہی عدت شروع، گھر کے اندر۔ اب گھر کے اندر کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ پلنگ کے ساتھ کوئی رسی سے باندھ دے اس کو جانور کی طرح، کہ ادھر سے ادھر
بس نہیں، پورے گھر میں کہیں بھی جا سکتی ہے، گھر کے اندر، گھر کے صحن میں کوئی مسئلہ نہیں، گھر میں رہنا ہے بس، یہ نہیں کہ گھر کے کمرے ہی میں رہنا ہے، گھر کے اندر رہنا ہے بس، گھر سے باہر نہیں جانا۔ فی زمانہ بہت سے گھرانے، بہت سے لوگ چونکہ اتنا ضروری علم اہم جو شریعت سے ثابت ہے، نص قرآنی سے ثابت ہے، وہ نہیں رکھتے، تو جب علم نہیں رکھتے تو اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ چھوڑتے رہتے ہیں یا اپنی طرف سے کوئی باتیں نکالتے رہتے ہیں، جو پابندی شریعت نے نہیں لگائی وہ بھی لگا دیتے، اور کہیں جو پابندی شریعت نے لگائی اسے قبول نہیں کرتے، یعنی دونوں باتیں ہوتی ہیں، جہاں پابندی ہے وہاں تو پابندی نہیں لیتے، اور جہاں شریعت نے پابند نہیں کیا وہاں خواہ اپنے اوپر پابندی لگا دیتے یا عورت کو مجبور کر دیتے۔ اب عورت بھی اگر واقف نہیں عدت کے احکامات سے عام طور پر، تو وہ بھی بیچاری سمجھتی ہاں ایسا ہی ہوگا، یعنی کہ بے جا پابندیاں، مثلا یہی بات جو میں نے عرض کی کہ گھر کے ایک کمرے میں رہنا ہے بھائی، پردہ باندھ دینا ہے بھائی، ایسا نہیں، گھر کے اندر کسی بھی کمرے میں جائے آئے کوئی مسئلہ نہیں، منع نہیں، اس کا گھر، اور عدت شوہر کے گھر میں ہوگی، جس گھر میں شوہر کا انتقال ہوا اسی گھر میں عدت گزارے، سوائے اس کے کہ وہاں کوئی ایسی پریشانی پیش آئے حفاظت کے حوالے سے، تحفظ عورت کا، ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو پھر وہ کسی دوسرے گھر میں جا سکتی ہے عدت گزارنے کے، جیسے اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی یا کہیں اور، ورنہ شوہر کے گھر میں، جس گھر میں شوہر کا انتقال ہوا، جس گھر میں وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی وہاں عدت گزارے، اور اگر اس گھر میں نہیں تھی تو فوراً اس گھر میں آ جائے جہاں شوہر تھا اور عدت اپنی شروع کر دے۔ تو عدت کے احکام یہاں تو قرآن میں معلوم ہو گیا، وہ اتنا معلوم ہوا کہ 4 مہینے 10 دن ہے، اس کی تفصیل نہیں آئی قرآن میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تفصیل ہر چیز کی قرآن میں نہیں ہے، تو کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی قرآن میں ہوگا تو مانیں گے ہم، اور قرآن میں نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے۔ تو اگر قرآن میں نہیں اور حدیث میں ہے تو نہیں مانو گے، نہیں مانو گے تو عمل کیسے ہوگا؟ اب جیسے قرآن میں تو عدت کے بارے میں صرف اتنا ہے کہ جن عورتوں کے شوہر فوت ہو جائیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں، بس اتنا ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا پابندی ہے کیا پابندی نہیں ہے، کیسے کہیں جا سکتے ہو کیسے نہیں جا سکتے، یہ سب بات تو قرآن میں نہیں ہے، یہ تو احادیث کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ عدت کے اندر کرنا کیا ہے عورت کو اور کیا نہیں کرنا۔ تو اگر ہم صرف قرآن کو لے کر بیٹھ جائیں، قرآن میں جو آیا بس، تو قرآن میں جو آیا تو قرآن میں تو تفصیل نہیں آئی، قرآن میں بہت سے باتوں کی، بہت سے عبادات کی تفصیلات نہیں ہیں، نمازوں کے مسائل بھی قرآن میں نہیں ہیں، روزوں کے مسائل بھی قرآن میں نہیں ہیں، حج و عمرے کے مسائل بھی قرآن میں نہیں ہیں، تو کیسے سیکھیں گے آپ مسئلے؟ لامحالہ آپ کو حدیث میں دیکھنا پڑے گا۔ تو جو حدیث کا منکر ہو، حدیث کا انکار کرتا ہو، یا ہر بات میں صرف قرآن کی رٹ لگاتا ہوں، وہ کیسے کرے گا کام؟ اس کے لیے تو مشکل ہے۔ اس لیے قرآن اگر کسی شے کا حکم دیتا ہے تو حدیث اس کی شرح بتاتی ہے،
اللہ کے رسول اس کے شارع ہیں. قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہوا، عام بندے پہ تو نازل نہیں ہوا کہ ہر بندہ جان لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے اس اپنے کلام مقدس کو نازل فرمایا. تو اللہ کے رسول نے جو کچھ احادیث میں تشریح کی ہے نا، اسی کو فقہا نے اپنے اپنے فتاوی میں بیان کیا ہے، اسی کے مطابق فتوے دیے. یہ نہیں کہ اپنی طرف سے دے دیے. اب عدت جس عورت کی ہوتی ہے، یہ بات ہو رہی ہے وفات یافتہ شوہر کی بیوی کی عدت اس کی ہو رہی ہے، طلاق یافتہ کی نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. اس کی عدت کا دورانیہ بھی الگ ہے اور یہ الگ ہے. یہ 4 مہینے 10 دن ہے. اس میں کچھ حدود ہیں، قیود ہیں، پابندیاں ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ عدت شرعی طور پر ایک سوگ ہے. سوگ کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، افسوس. سوگ، شرعی سوگ یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا. اس کو کہتے ہیں شرعی سوگ، کہ اللہ نے اس سوگ کو رکھا ہوا ہے کہ عورت اپنے شوہر کا سوگ منائے. وہ 4 مہینے 10 دن کرے، اس سے کم یہ سوگ نہیں ہے. ورنہ عام طور پر حدیث پاک موجود ہے کہ کسی عورت کو جائز نہیں ہے کہ کسی کے سوگ میں 3 دن سے زیادہ کا سوگ کرے اپنے شوہر کے علاوہ. یعنی کوئی اور رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، اس کا سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، کسی کے لیے بھی نہیں ہے. 3 دن کے بعد آپ آزاد ہو، کوئی کام کرنا ہے کر سکتے ہو. یہ نہیں کہ سوگ ہے، شرعی سوگ نہیں ہے. 3 دن کے بعد تعزیت کرنا، افسوس کرنا، یہ بھی 3 دن تک ہے. اس کے بعد کوئی پابندی نہیں ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے معتدہ کی عدت، طلاق یافتہ، وفات یافتہ شوہر جس کی وفات ہو گئی، اس عورت کی عدت. اس میں اس کو چند پابندیوں کا سامنا ہے. وہ یہ ہے کہ ہر قسم کے بناؤ سنگار سے اس کو روکا گیا ہے. اللہ کے رسول نے روکا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول سے پوچھا ایک عورت نے، خاتون نے، یا رسول اللہ شوہر کا انتقال ہو گیا، میں آنکھوں میں سرما لگا لوں؟ فرمایا نہیں، یہ بھی سنگار ہے، میک اپ میں آتا ہے. یعنی سرما جو سیاہ سرما ہوتا ہے، اس سے آنکھیں زیب و زینت والی ہو جاتی ہیں. عورتیں جب سرما لگاتی ہیں، کاجل لگاتی ہیں، تو وہ میک اپ میں شامل ہوتا ہے نا. تو بناؤ سنگار، زیب و زینت، یہ سوگ والی عورت کو ممنوع ہے جو عدت میں ہے. اور کنگھی کرنا اگر مقصود ہو تو موٹے دانے والوں سے کنگھی کرے، موٹے دانے کی کنگھی سے. اور کسی قسم کا ایسا بناؤ سنگار جس کو آپ زیب و زینت میں کاؤنٹ کرتے ہو زمانے میں، وہ منع ہے. خوشبو، پرفیوم ممنوع ہے. یہاں تک کہ خوشبو والا صابن، خوشبو والا تیل، یہ بھی منع ہے. تیل کا استعمال منع ہے، خوشبو والے صابن کا استعمال منع ہے، جب تک کہ عدت میں عورت، اس وقت تک اس کو اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے. اب قرآن میں تو یہ تفصیلات نہیں ہیں ان چیزوں کی، مگر احادیث میں موجود ہے نا. تو فقہا نے اپنے اپنے فتاوی میں اس کا ذکر کر دیا. کپڑے، لباس زیب و زینت والا، یعنی جیسے آپ شادیوں میں پہنتے ہو، عورتیں پہنتی ہیں نا شادیوں میں، بوتیک والے کپڑے، کڑھائی والے، ایمبرائڈری والے، یہ ممنوع ہے.
رنگین پھولدار کپڑے ممنوع ہیں. سادہ کپڑے پہنے, سادہ لباس, سفید ہو تو اچھا ہے. یہ مہندی نہ لگائے. مہندی تو عورت کا خاص شوق ہوتا ہے. مہندی تو اصل میں عورت ہی کے لیے ہوتی نا, ہاتھوں میں بھی لگاتی ہے, پیروں میں بھی لگاتی ہے. تو عام طور پر مہندی لگانا تو بالکل صحیح ہے عورت کا. یہ تو عورت کا حسن ہے. مہندی کا شوق ہے اس کو, مہندی کی خوشبو پسند ہے اس کو. سارا سال مہندی لگاتی رہے تو کوئی روک نہیں سکتا اس کو, عورت کو. ہاں مہندی لگائے بھلے, لیکن جب عدت میں ہے تو مہندی بھی منع ہے, کیونکہ مہندی کے اندر رنگ اور خوشبو دونوں ہیں. رنگ بھی آ گیا, مہندی کا رنگ ہوتا ہے, جیسی مہندی ہوگی ویسی رنگ ہوگا اس کا, پکا رنگ. تو مہندی بھی منع ہے, اور اس میں خوشبو بھی آتی ہے مہندی میں. اس لیے مہندی لگانا چاہے سر میں ہو, چاہے ہاتھوں میں ہو, چاہے پیروں میں ہو, ممنوع ہے. عدت والی عورت وہ استعمال نہ کرے, اپنے آپ کو روک لے بس. عدت کا مقصد کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ دو باتیں ہیں. ایک تو آج کی طرح وہ وقت جدید دور نہیں تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا. نہ الٹرا ساؤنڈ تھا, نہ سی ٹی اسکین تھا, نہ ایکس رے تھا. تو حمل کا پتہ کیسے چلتا؟ تو 4 مہینے 10 دن یہ وقت رکھا گیا کہ اگر حمل ہو اس شوہر سے وہ بھی ظاہر ہو جائے, پتہ چل جائے. ایسا نہ ہو کہ حمل موجود ہے اور عورت نکاح کر لے, کوئی اور نکاح کر لے. جب نکاح کر لے گی اب پتہ نہیں چلے گا کہ حمل کس کا ہے, پہلے والے شوہر کا ہے یا دوسرے والے شوہر کا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی, استبراء حمل اس کو کہتے ہیں, حمل سے برات ہونے کے لیے یہ عدت ہے. لیکن اس کے علاوہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا حقیقی مقصد تو اللہ کے علم میں ہے, اللہ کی حکمت ہے اس میں. مسلمان مرد و عورت کو تو صرف حکم کو ماننا ہے, پنچایت نہیں کرنی. اگر آج کے دور میں کوئی کہے کہ بھئی اچھا چلو, اس وقت تو جدت نہیں تھی, ماڈرن دور نہیں تھا, سائنس کی مشینیں نہیں تھیں, تو اللہ نے حکم نازل کر دیا, اب تو سب ہے, اب تو پتہ چل جائے گا. یا کوئی اگر یہ کہے کہ اچھا عورت کی عدت اگر اس لیے کہ حمل پتہ چلے, تو عورت کا حمل تو ایک خاص عمر تک ہوتا ہے. کوئی 80 سال کی عورت کا حمل تھوڑی ہوگا, 75 سال کی عورت کا حمل تو نہیں ہوگا. تو پھر اس کی عدت نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی, کیونکہ عدت کا تعلق عمر سے نہیں ہے. اگر ایک بوڑھی عورت ہوگی اور اس کا شوہر انتقال کر جائے گا تو اس کی بھی عدت ہوگی, کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا, بس نص قرآنی سے آ گیا. تو مسلمان اور صاحب ایمان مرد و عورت جو ہے وہ اللہ کے حکم میں کوئی حجت نہیں کرتا, وہ تو حکم کو ماننے کا پابند ہے. بس تمہارے عقل میں آئے کہ نہ آئے. بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل, علامہ اقبال نے فرمایا. بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. کہ تمہارا جو عقل کا رکھوالا ہے پاسبان عقل, کبھی کبھی اس کو چھوڑو. ہر بات میں عقل کی بات مت کرو. کیا عقل نہیں مان رہی؟ قرآن میں تو بہت سی باتیں ایسی جن کو تمہاری عقل نہیں مانے گی, مگر اللہ کا حکم ہے. تمہیں اللہ کا حکم ماننا ہے, عقل کا حکم نہیں. عقل تو مخلوق ہے, جیسے تم مخلوق ہو تمہاری عقل بھی مخلوق ہے, اس کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا. جیسے تمہاری جان جب چاہے اللہ لے لے, ایسے جب چاہے اللہ تمہاری عقل کو بھی لے لے. آپ دیکھیں نا, بندہ کبھی پاگل بھی تو ہو جاتا ہے. ایک بندہ بالکل صحیح ہو, درست ہوش و حواس والا ہو,
اور پتہ چلے جناب اس کی یادداشت ختم ہو گئی یا وہ مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، تو کہاں گئی عقل؟ ہاں، روک لے عقل کو، روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا، اس لیے کہ عقل مخلوق ہے. تو عقل کا استعمال صرف وہاں ہوتا ہے جہاں حکم دیا گیا ہو. دو میں سے بہتر چیز کو چھانٹنا، یہ عقل ہے. کہ آپ یہ دیکھو گے کہ ایک چیز اچھی ہے، ایک چیز بری ہے، اس میں سے آپ کو بری کو چھوڑ کر اچھی کو لینا ہے، یہ عقل ہے. یہاں عقل کا استعمال کرنا ہے آپ کو. یہاں آپ کو اندھا دھند کام نہیں کرنا ہے. ایک ہے گناہ کا کام، ایک ہے ثواب کا کام. اب آپ کو عقل استعمال کرنا ہے کہ گناہ کو چھوڑ کر ثواب کو لے لے. نیکیوں میں سے، دو نیکیوں میں سے افضل نیکی لے لے، یہ ہے عقل. لیکن جہاں قرآن نے ایک حکم دے دیا اور اس کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے، وہاں پھر عقل وقل کچھ نہیں کرتا. یہ بات ہے. ہر جگہ عقل کا گھوڑا نہیں دوڑا سکتے. چنانچہ بات یہ ہو رہی تھی، وقت نہیں ہے، کہ عدت میں بیوی کو، عورت کو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور وہ جو میں نے کہا کہ کہیں باہر جانا گھر سے، وہ شرعی عذر کی بنا پر ہو سکتا ہے. بیمار پڑ جائے، کوئی دوا لینے والا نہیں، لانے والا نہیں، ڈاکٹر گھر میں نہیں آ سک رہا، تو باہر چلی جائے علاج کرانے کے لیے. اسپتال چلی جائے، ڈاکٹر کے پاس چلی جائے، کلینک چلی جائے، پھر واپس آ جائے. اور اگر عورت کام کرنے والی ہے، اس کو کھلانے والا بھی کوئی نہیں، خود کام کرتی ہے، جاب کرتی ہے، تو اس کے لیے بھی فقہاء نے اجازت دی تھی کہ جاب پہ جائے. سیدھے جائے جاب پہ اور سیدھے آئے گھر پر. سیدھے کام پر جائے اور کہیں نہ جائے، اور کام سے سیدھے گھر آئے اور رات اپنے گھر میں گزارے. یہ عدت میں، کیونکہ شرعی عذر آ گیا نا، کہ وہ کہے کہ بھئی میرا تو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، شوہر تو فوت ہو گیا، میں کہاں سے کھاؤں گی، میں کہاں سے خرچہ کروں گی، کون ہے میرا کرنے والا، کس کے پاس جا کے ہاتھ پھیلاؤں، میں تو خود جاب کرنے والی ہوں اور جاب میری مجبوری ہے. تو فقہاء نے فرمایا جاؤ کام کرنے جاؤ، کام سے واپس گھر پہ آ جاؤ. یہ سب باتیں اگر مجبوری کی نہیں ہیں تو گھر میں بیٹھو. یہ نہیں کہ شادی کسی کی ہو رہی ہے، عورت چلی گئی شادی میں، میت کسی کی ہو رہی ہو، عورت چلی جائے جنازے میں، یہ منع ہے. کیونکہ یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے نا، دوسرے لوگ چلے جائیں گے، تم تو اپنی عدت میں بیٹھو. یہ ایسے ہی جیسے اعتکاف میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا، اگر وہ کسی کے جنازے کی اطلاع پا کر اعتکاف میں ٹوٹ جائے تو اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا، اعتکاف تھوڑی رہے گا، ختم ہو گیا اعتکاف. اس لیے اس کو اجازت نہیں ہوتی کہ بھئی تم کو اطلاع ملی، جاؤ بھائی کو مر گیا تو چلے جاؤ فوراً مسجد میں سے نکل کے اعتکاف چھوڑ کے. ایسا نہیں ہوتا، بس دعا کرو مغفرت کی. تو جو عورت عدت میں ہے، اس کو اگر انتقال کی کسی کی اطلاع ملے، دعا مغفرت کر لے، خود نہ جائے. تو یہ آج کی جمعہ میں جو میں نے موضوع لیا تھا وہ یہ لیا تھا کہ وفات یافتہ شوہر کی بیوی کی عدت کی پابندیاں، کہ جان بوجھ کر بغیر معلومات کے پابندی نہ لگاؤ عورت پر، نہ عورت خود لگائے. کوئی کہتا ہے آئینہ نہیں دیکھنا، آئینہ کیوں نہیں دیکھے؟ آئینے میں تو اپنی شکل نظر آئے گی، کسی اور کی آئے گی. کوئی یہ کہتا ہے کسی سے بات نہیں کرو. بھائی جو محرم ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، پھر داماد بھی محرم ہوتا ہے. کسی عورت کا داماد جو ہوتا ہے نا، وہ ایسی محرم ہوتا ہے جیسے بیٹا محرم ہے. وہ بھی بات کر سکتا ہے، وہ بھی آ سکتا ہے، وہ بھی مل سکتا ہے، ملاقات کر سکتا ہے. تو بے جا پابندیاں معاشرے میں معتدہ پر، یعنی عدت والی پر خاموں کا لگا دیتے تھے لوگ بغیر سوچے سمجھے. وہ بیچاری کو قید کر دیتے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے جانور کی طرح چارپائی سے باندھ کے رکھ دیں گے اس کو 4 مہینے 10 دن. ایسا نہیں ہے. جہاں رخصت ہے وہاں رخصت ہے، اور جہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.